ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے ترقیق اور را کا دوسرا حکم کیا تھا اور اس کی پہلی حالت ہم نے کی تھی۔ ٹھیک ہے، ترقیق اور را کے بارے میں آپ کو معلوم ہی ہے کہ را لیٹر کو پتلا کر کے پتلی آواز میں نکالنا ہوتا ہے۔ تو اس سے متعلق میں نے اپنے پہلے ویڈیو میں آپ کو اس کی پہلی حالت کے بارے میں بتایا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ اس کی اگلی حالتوں کے اوپر غور کریں گے۔ تو آ جائیے اب اس کی دوسری حالت، ترقیق اور را کی دوسری حالت کیا ہے کہ کلمے کے بیچ میں لیٹر را ساکن سے پہلے کسرہ آئے اور اس کے بعد حروف استعالہ یعنی کہ خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف اینڈ دا، یہ لیٹر ہیں جن کو کہ منہ بھر کے موٹی آواز میں نکالا جاتا ہے۔ ان میں سے کوئی بھی لیٹر نہ ہو، مانے ان لیٹرز کو چھوڑ کر کوئی اور دوسرا لیٹر آئے، یہ لیٹر میں سے کوئی نہ ہو، تو اس حالت میں کیا ہے کہ ترقیق کرنا ہوتا ہے۔ جیسے آپ یہاں اب ایگزامپل دیکھ لیجئے کہ شرکن، یہاں را ساکن سے پہلے شین لیٹر کے نیچے کسرہ دیا ہوا ہے اور اس کے بعد میں کاف تنوین دمہ کے ساتھ میں ہے، لہٰذا لیکن یہ کاف لیٹر آ رہا ہے، ہمیں کاف لیٹر کو دیکھنا ہے، تنوین سے تو ہمیں کوئی کام نہیں ہے، کاف لیٹر کو دیکھنا ہے، اور یہ کاف لیٹر حروف استعلا میں نہیں ہے، لہٰذا ترقیق ہم اس کو کریں گے۔ جیسے شرکن، آگے لیٹر پر آ جائیے، آگے اس کی ایگزامپل پر آ جائیے، وہ کیا ہے؟ الفردوسی۔ اچھا، یہاں آپ دیکھ لیں فا لیٹر کے نیچے کسرہ آ رہا ہے اور را لیٹر سکون والا ہے، یعنی کہ را لیٹر سے پہلے جو لیٹر آ رہا ہے وہ کسرہ والا ہے اور را ساکن ہے، لہٰذا را کی آواز کو ترقیق کر کے نکالنا ہوگا، الفردوسی۔ پھر دیکھ لیں نیکسٹ ورڈ پر آئیے، فرعون، یعنی کہ را ساکن سے پہلے جو لیٹر ہے اس کے نیچے کسرہ آ رہا ہے اور پھر را ساکن ہے اور اس کے بعد میں نیکسٹ لیٹر جو آ رہا ہے وہ عین ہے۔ عین حروف استعلا میں نہیں دیا ہوا ہے، لہٰذا ترقیق کریں گے فرعون۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گئی اس کی دوسری حالت۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایگزامپل آپ کو کلیئر ہو گئی ہوں گی کہ حروف استعلا میں سے کوئی لیٹر را ساکن کے بعد جب نہ موجود ہو تو اس صورت میں ترقیق کر کے نکالنا ہوتا ہے۔ کلیئر؟ چلیے تو پھر اب آگے بڑھتے ہیں اور آگے دیکھیے کہ کسی ورڈ کے آخر میں را ساکن سے پہلے کسرہ آئے۔ ٹھیک ہے، را ساکن سے پہلے کسرہ آئے، وہی بات ہے تقریباً کہ را ساکن سے پہلے کسرہ ہو تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ ترقیق کیا جائے گا۔ تو وہ کیا ہے؟ اب آپ اس کی ایگزامپلس دیکھ لیجئے۔ فَأَنذِرْ، اب یہاں لاسٹ لیٹر ہے، آخر میں آ رہا ہے یہ، اور میں نے کہا آپ کو بتلایا تھا کہ آخر میں را ساکن سے پہلے کسرہ ہو، لہٰذا یہ را ساکن سب سے لاسٹ لیٹر ہے اور اس سے پہلے کسرہ آ رہا ہے، تو اس کو ہم ترقیق کریں گے۔ فَأَنذِرْ،
فکبر، یہاں بھی را ساکن دیا ہوا ہے، اس کے پہلے با لیٹر ہے اور با کے نیچے کسرہ ہے، تو اس کسرہ کی وجہ سے اور پھر آگے را ساکن ہے، اس کو ترقیق کریں گے، فکبر، فتہر، فصبر۔ اب یہاں پر آپ دیکھ لیں، یہاں پر یہ تھوڑا سا غلط پرنٹ ہو گیا ہے، یہاں را حرکہ والا دیا ہوا ہے، نہیں، یہ حرکہ والا را نہیں ہوگا، بلکہ یہاں پر سکون آئے گا را پر، تو شین لیٹر کے نیچے کسرہ اور را سکون والا ہوگا، اشر، را پر سکون ہوگا، اسٹاپ کر لیں گے یہاں پہ، اشر، قدر۔ اسی طرح سے یہاں بھی جو حرکہ دی ہوئی ہے وہ حرکہ غلط لگ گئی ہے، غلط پرنٹ ہو گئی ہے، اور یہ دیکھ لیں آپ کہ اس پر سکون ہے، اور سکون کی وجہ سے اور اس کے پہلے لیٹر کے نیچے کسرہ آ رہا ہے، اس لیے اس کی ترقیق کی جائے گی، قدر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں آپ اس کی اگلی حالت پر آ جائیے، یعنی کہ اس میں اب ہم یہ دوسری حالت تو ہم نے کر لی، اور دوسری حالت کی دو کیفیتیں ہم نے کی ہیں، اب تیسری حالت دیکھیے۔ اچھا، تیسری حالت میں یہ آپ یاد رکھیے کہ یہ دو کلموں کی موجودگی میں ہوتا ہے، یعنی کہ دو ورڈز جہاں ہوں اس جگہ پر یہ ترقیق را کیا جاتا ہے۔ تو اس میں کیا ہے کہ جب پہلے لیٹر کے آخر میں را ساکن سے پہلے کسرہ آئے اور دوسرے ورڈ کا پہلا لیٹر حروف استعلا میں سے کوئی لیٹر ہو، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں بھی ہم یہاں ترقیق کریں گے۔ جیسے اگزامپل اب آپ دیکھ لیجئے، انذر قومک، انذر دال لیٹر کے نیچے کسرہ ہے اور را ساکن ہے، یعنی را ساکن سے پہلے کسرہ آ رہا ہے اور را ساکن کے بعد میں حروف استعلا میں سے ایک لیٹر یعنی قاف موجود ہے، انذر قومک، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، فاصبر صبراً، اب یہاں دیکھ لیجئے را ساکن سے پہلے ورڈ میں را ساکن سے پہلے با لیٹر کسرہ کے ساتھ دیا ہوا ہے اور را ساکن کے بعد میں صاد لیٹر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، لہذا اس کو ترقیق کر کے نکالیں گے، فاصبر صبراً، ٹھیک ہے۔ اب آگے آپ دیکھیے اس کی اگلی حالت یعنی چوتھی حالت۔ اچھا، تو چوتھی حالت میں جب کلمے کے آخر میں یعنی کسی ورڈ کے لاسٹ میں را ساکن سے پہلے یا سکون والا ہو، ٹھیک ہے، جب کسی ورڈ کے لاسٹ میں را ساکن سے پہلے یا سکون والا لیٹر ہو تو اس صورت میں ترقیق کی جاتی ہے۔ جیسے اب آپ اس کی اگزامپل دیکھ لیجئے، عصیر، تو یہاں پر را ساکن سے پہلے یا لیٹر سکون والا آ رہا ہے اس ورڈ میں، اور اس سے پہلے سین کسرہ والا موجود ہے، لہٰذا اس کو ہم ترقیق کر کے نکالیں گے، عصیر، یصیر، یا لیٹر پر فتحہ ہے، سین کے نیچے کسرہ آ رہا ہے اور بیچ میں پھر را ساکن سے پہلے یا بھی سکون والا ہے، تو یسیر، ترقیق کی جائے گی اس کی، پھر نصیر، تو یہاں را ساکن سے پہلے یا لیٹر آ رہا ہے سکون والا اور پھر صاد لیٹر کسرہ والا ہے، نصیر، خیر، خیر، الکبیر،
الخبیر. کلیئر؟ تو یہاں یہ آپ کو اب میں سمجھتی ہوں کہ تھوڑی سی مطلب غور کرنے کی ضرورت ہے، ادروائز یہ کوئی مشکل نہیں ہے. اور اس لیے کرنا کہ سب ملتے جلتے آگے پیچھے آ رہے ہیں، اس لیے بس غور کرنے کی بات ہے، لیکن ہے یہ بہت ہی آسان. لہٰذا میں آج اتنا ہی رکھتی ہوں تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو. اور بہت سارا میں اگر بتا بھی دوں تو میں تو خیر بتا دوں گی، لیکن آپ کے لیے پھر اس کو ڈسٹنگوش کرنا مشکل ہو جائے گا. تو اتنے پر آپ غور کریں، اور اس کی ایگزامپلس تو میرے خیال میں قرآن میں بھی آپ مزید اور دیکھیں، اور دیکھنے کے بعد میں نکالیں تاکہ آپ کو اس کی پریکٹس ہو جائے. اور پھر اس کے بعد میں نیکسٹ ویڈیو میں اس کے جو اگلی حالتیں ہیں اس پر میں بات کروں گی. اور اس کے علاوہ اس کا اگلا جو رول ہے جواز الوجہین، اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ میں آگے آپ کو بتلاؤں گی. لہٰذا خالدہ ریاض کے اس چینل کو آپ سبسکرائب بھی کر لیجئے، اور اس کے علاوہ اپنے کمنٹ سے بھی مجھ کو آگاہ کیجئے تاکہ مجھے علم ہو سکے کہ آپ نے کتنا سمجھا ہے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ اس لیے میں بار بار کہتی ہوں کہ یہ ہمارا لائف تو ہے نہیں، میں تو ویڈیو ریکارڈ کر کے اور آپ کے سامنے ڈال دیتی ہوں. اگر لائیو ہو تو اس میں ڈسکشن ہوتا ہے، اس میں کوئی ڈسکشن نہیں ہو رہا ہے. لہٰذا آپ خود سے مجھ سے اگر کوئی بات نہ کلیئر ہو تو مجھ سے پوچھیں، تو پھر میں آپ کو اس کو کلیئر کروں گی انشاءاللہ تعالی. لہٰذا اپنے کمنٹ ضرور دیجیے گا. اقول قولی ھذا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.